بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم لوگ شفیق الرحمان کا نصاب میں شامل سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور اس کا مطالعہ کریں گے، نصف اول کا، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی مطالب بھی پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم لوگ اس کے مقاصد دیکھ لیں۔ عزیز طلباء، ملکی پرندے اور دوسرے جانور، اس سبق کے مقاصد یعنی تدریس کے کیا ہیں؟ ایک تو مزاحیہ ادب کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کرنا ہے، اور آپ کو شفیق الرحمان کے مزاحیہ اسلوب سے متعارف کروانا ہے۔ اسلوب کہتے ہیں طریقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانا ہے کہ مزاحیہ نثر پارہ کسی بھی صنف ادب میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ایک صنف مخصوص نہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ مزاحیہ نثر پارہ افسانے میں ہو، ناول میں ہو، یہ ڈرامے میں بھی ہو سکتا ہے، کہانی میں بھی ہو سکتا ہے، اور نثری کوئی بھی رنگ جو ہے وہ اس میں پایا جا سکتا ہے۔ تمثیل نگاری اور پیروڈی یعنی نقل مضحک سے روشناس کرانا، یعنی ایسی ایکٹنگ، ایسا رول جو مزاحیہ ہو، اس سے آگاہ کروانا ہے، اور طلباء کو بتانا ہے کہ پرندے اور جانور کس طرح اپنی خصوصیات کی وجہ سے علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے کوّا ہے، کوّے کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ کوّا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کوّا صبح و شام موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ موڈ، طبیعت، ایسا موڈ جو ویسے بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت عموماً جو ہے وہ طبیعت انسان کی عجیب ہوتی ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو یہاں پر شفیق الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ویسے بھی طبیعت صبح اچھی نہیں ہوتی، اور کوّے کو دیکھ کر اور زیادہ طبیعت بری ہو جاتی ہے۔ کوّا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کائیں کائیں کرتا ہے۔ کائیں کے کیا معنی ہے؟ میرے خیال میں اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کوّے کالے ہوتے ہیں۔ برفانی علاقوں میں یعنی سرد علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کوّا نہیں پایا جاتا، یعنی ہمیشہ ہر جگہ پر کالا ہی کوّا پایا گیا ہے اور پایا جاتا ہے۔ کوّا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ سیاہ کالا، اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ پہاڑی کوّا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوّے پر کانے مطلب کنات کرنا، گزارا کرتے ہیں۔ کوّے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوّا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے، کیونکہ وہ معمولی کوّے سے حجم میں زیادہ ہوتا ہے۔ حجم، جسامت، کوّے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ کوّے بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ زندگی بھی حد مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ کوّا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے۔ مسرور، خوش، ہر لہجے لمحہ کے بعد کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے۔ درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے، حسین، خوبصورت۔ کہیں بندوق چلے تو کوّے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں، اور دفعتاً فوراً لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو کوّے نہاتے ہیں اور حفظان صحت کے اصولوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے۔ حفظان صحت کی حفاظت کے اصول، قاعدے۔ کوّا سوچ بچار کے قریب نہیں پھٹکتا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے۔ کوّے سے ہم کئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ کوّا بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے، بالکل سیدھ میں کوّے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے شرط لگا کر اڑ رہے ہیں۔ کوّے فکر معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں، لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے۔ شام کے وقت کوئی 10,000 کوّا کہیں سے واپس آ جاتا ہے۔ ممکن ہے یہ غلط کوّے ہوں۔ اگر آپ کوّوں سے ناراض، تو یہ مت بولیے کہ کوّے بھی آپ سے ناراض ہیں۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ سوائے علاوہ یعنی
یہ اس کے بارے میں تصور ہے کہ یہ ہر جگہ پر پایا جاتا ہے، لیکن یہ ہر جگہ پر موجود نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہے۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں۔ خوشگلو پرندہ، سریلا، اچھی آواز والا۔ قصور ہمارا نہیں ہے، ہمارے ادب کا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ سنا ہے کوہ مالیہ کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن کوہ مالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے۔ دامن آس پاس عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے۔ آہوزاری رونے دھونے کی، اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے۔ اکسانا، ابھارنا۔ بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ ویسے بلبل ہونا کافی مضحکہ خیز ہوگا۔ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ، کسی شاعر نے پوری خبر افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی کہ جس نے رات کے گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالہ شیون کرتے دیکھا۔ نالہ شیون کا مطلب فریاد کرنا، رونا۔ کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے، اور وہ چیز نالہ اور شیون یعنی آہو، بکا، رونا پیٹنا تھا، فریاد کرنا تھا۔ رات کو اینک کے بغیر کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے، یعنی اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، یعنی غمگین خانگی زندگی، خاندانی زندگی، گھریلو زندگی، جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے۔ دراصل بلبل ہمیں محظوظ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی، ہمیں لطف اندوز کرنے کے لیے۔ اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتے۔ اور بلبل پکے راگ گاتی ہیں یا کچے؟ بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہیں۔ موسیقار، گانا گانے والے۔ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا الاپ نہیں لیتی، الاپ گانا نہیں گاتی، الاپ گانے کو کہتے ہیں۔ بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ جیسے گرمیوں میں لوگ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، اس طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل وطن کرتے ہیں۔ نقل وطن، وطن تبدیل کرنا، وطن چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف ہجرت کرنا۔ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی، اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی سے وہاں ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بھی بلبل نے اگر اس ملک کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ تو یہ عزیز طلبہ سبق کا نصف اول ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ سیکنڈ ہاف نصف آخر پڑھیں گے، اور اسے اچھی طرح ریڈ کریں دوبارہ سے بار بار، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔